شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس ٹائم میڈیا اور میں ہوں یاسر عرفات۔ ناظرین، آج پاکستان کے اندر جو ایک شرمناک غیر قانونی فیصلہ سنایا گیا ہے، دیکھیں میں شریعت کا عالم نہیں ہوں، میں کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہوں۔ بحیثیت انسان بھی اگر آپ اس فیصلے کو اٹھا کر کسی بھی دنیا کے معاشرے کے اندر لے جائیں تو اس کی مذمت کرے گا، اور اس کی صرف مذمت ہی نہیں، اس کی مرمت بھی کرے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے پیچھے دیکھیں ابھی تک کسی بھی بہت افسوسناک اور شرم کی بات ہے کہ اس فیصلے کے اوپر ابھی تک پاکستان کی تمام مذہبی شخصیات اور وہ جماعتیں جن کا مذہب ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، جو سڑکوں پر رہتے ہیں، جو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکروں کے اندر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ جس طرح سے آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے نکاح کا کیس چلایا گیا، اس کی سماعت ہوئی اور اس کا فیصلہ ہوا، یہ صرف پاکستانی نہیں، امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک انوکھا اور عجیب و غریب اور شرمناک ترین کیس اور فیصلہ تھا۔ اس کے اندر وہ لوگ جو جرم میں برابر کے شریک تھے، اگر یہ جرم بھی تھا تو وہ لوگ جو اس میں جرم کے اندر برابر کے شریک تھے، بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ وہ اس میں وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے، وہ اس میں گواہان کے طور پر پیش ہوئے تھے۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کا جو نکاح ہے، عدت کے جو دن ہیں، ان کے اندر کوئی کمی بیشی بھی تھی تو اس پر سب سے پہلی جو سزا ہے وہ نکاح خوان کو بھی ہونی چاہیے، گواہان کو بھی ہونی چاہیے۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے غیر اخلاقی طور پر، غیر انسانی طور پر ایک باحجاب عورت کو پہلے بلیک میل کیا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے۔ میں نے کربلا کی جو تاریخ ہے وہ تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے۔ دیکھیے یقیناً دیکھیے کچھ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید کے اندر ہم تک پہنچا، وہ خدا نے اپنی وحی کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے اس علم کو محفوظ بنا کر ہمارے تک پہنچایا۔ اور ایک بڑا اہم واقعہ جو تاریخ اور مذہبی لحاظ سے ہے وہ کربلا کا ہے۔ یہ ایک ایسا معرکہ تھا جو حق و باطل کے درمیان ہوا تھا، اور کلمہ گو ایسے تھے، دونوں طرف سے ایک ہی مذہب کے لوگ تھے، اور اس واقعے نے ایک منفرد مثال اس طرح قائم کی کہ ایک مذہب سے ہونا، ایک ہی نظریات کے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر حق اور باطل کے لیے ایک الگ پہچان اور الگ نظریات ہو سکتے ہیں۔ امام علی مقام اور ان کے خاندان نے، اہل بیت نے کربلا کے اندر جو تاریخ رقم کی وہ رہتی انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ دیکھیں یزیدیت نے جتنی بھی بربریت، سفاکیت کا مظاہرہ کیا تھا، شاید عورتوں کے ساتھ عدالتوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر اس طرح نہ ہوا۔ فرعون جتنا بھی ظالم تھا، شاید اس نے کبھی بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ عدالتوں کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، میڈیا کے اوپر اس طرح کردار کشی نہ کی ہو۔ کربلا کے بارے میں کچھ ہسٹورینز کو میں نے پڑھا کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطاب شروع ہوتا ہے، وہ خطاب شروع کرتی ہیں اپنا، تو پورے دربار کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کوئی اس خطاب کو روک سکتا۔ اور آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا یزید سے کہ یزید تو چاہتا ہے کہ میرے خطبے کو روک دے، مگر تو ایسا نہیں کر پا رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دربار کے اندر خطاب کیا تو لوگ اٹھ کر دیکھنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظریں جھکا لو، شرم کرو، ہم اہل بیت کی عورتیں ہیں۔ تو اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی، کوئی آنکھ اٹھا جاتا یا کوئی شخص گردن اونچی کرتا، سب نے نظریں جھکا لی۔ لیکن یہ ایک منفرد ہے، آپ پوری اسلامی تاریخ کا جائزہ لے لیں، یہ جو ایک بہت ہی پاکیزہ چیز ہے، دیکھیں ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے،
آج اس کے اوپر فنگر اٹھائی گئی ہے، آج اس کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی ہے، آج اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، لیکن عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ تمام لوگ، تمام مذہبی قیادت وہ سرنڈر کر گئی ہے، وہ خاموش ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جا کر کہا تھا کہ جو عدت کے دن ہے اس پر عورت کی گواہی کافی ہوگی، بے شرمی کی بات ہے کہ آج وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے بڑے خطبے دینے والے، ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی تقاریر کرنے والے، مذہب کے نام پر آنسو بہانے والے، ان کی آج زبانوں کی ضرورت تھی تو ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ کسی کی دکان مذہب کے نام پہ جلانی ہو، کسی کا کاروبار تباہ کرنا ہو تو یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ عدالت کے اندر آج جس طرح ایک باپردہ خاتون کی تضحیک کی گئی، یہ انسانی اور اخلاقی ہر لحاظ سے تاریخی طور پر ایک شرمناک دن تھا۔ اس کے جواب میں بشرا بی بی صاحبہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابلیسی کام ہے، یہ ابلیس کے اعمال ہیں، اس طرح کے یہ ایک ابلیسی فیصلہ ہے۔ خدا نے قرآن کے اندر تمام چیزیں واضح طور پر بیان فرما دی ہیں، لیکن دیکھیں کہ سیاسی طور پر ایک شخص کو سیاست کے اندر سیاسی طور پر مفلوج کرنے کے لیے مذہب کی خوبصورت ترین روایات، خاندانی نظام کے لیے سب سے خوبصورت جو پیرامیٹر مذہب نے رکھا ہے نکاح، اس کو ہٹ کیا گیا۔ اس فیصلے نے پاکستان کے اندر خاندانی نظام کو آج تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں یورپ کے اندر بھی اگر کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لے، کوئی پرسن، کوئی میل فیمیل اسلام قبول کر لے تو اس کے ماضی کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی شخص غیر ازواجی تعلقات سے ازواجی تعلقات کے اندر داخل ہو جائے، وہ شادی کر لیں دو پرسن، تو ان کے بھی جو ماضی کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ لیکن پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے کس قدر زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ الیکشن میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ایک شخص کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے کون سا غیر انسانی اور غیر اخلاقی فعل ہے جو نہیں سر انجام دیا جا رہا۔ پاکستان کی آپ تمام جو برادریاں ہیں، مذہبی برادری، جو سیاسی برادری، سماجی برادری، معاشی برادری، آج وہ اس جرم کے اندر برابر کی شریک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، مذمت کا لفظ بہت چھوٹا ہے، کسی نے نہیں اس کے دیکھیں کسی بھی شخص نے اسے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ جج صاحب نے یہ جو 7 سال کی سزا سنائی ہے، یہ کس شرعی بحاف کے اوپر سنائی ہے، یہ کس شریعت کے تحت سنائی ہے، یہ کس نظریے کے تحت سنائی ہے، یہ کیس کس نظریے کے تحت چلایا گیا، کسی نے نہیں پوچھا اور کوئی نہیں پوچھتا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف 4 دنوں کے اندر انہیں کم و بیش 4 سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور 8 فروری تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن یہ سب سے ایک الگ کیس تھا، منفرد کیس تھا، یہ اتنا کوئی عمران خان کے لیے خطرناک کیس نہیں تھا، لیکن اس کی جو سزا سنائی گئی ہے وہ پاکستانی معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مجھے امید ہے کہ امت مسلمہ میں، باقی ممالک میں جو علماء کرام موجود ہیں وہ اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں گے۔ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، سیاست کے اندر مذہب کو گھسیٹنا اور مذہب کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت سی مثالیں قائم کی گئی۔ نواز شریف صاحب کے اوپر وہ ختم نبوت کی ایک شک والا جب لگایا گیا ایلیگیشن، ان کے اوپر الزام لگایا گیا،
تو تب بھی میرا یہی خیال تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا، انہیں علم بھی نہیں تھا، لیکن ان کے خلاف یہ کر دیا گیا۔ پھر جس طرح سے نواز شریف صاحب کے خلاف مذہبی لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پرسن نے جوتا پھینکا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر، انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ اور اسی طرح کے مذہبی جو ہیں وہ مذہب کو عمران خان کی طرف بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس چیز کے سامنے کوئی پل نہ باندھا گیا تو اس کا انجام، اس عذاب میں پوری قوم خدا نہ خواستہ جو ہے وہ خدا کے عذاب کا شکار ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اقتدار، عزت، ذلت، رزق، زندگی، موت، ہر چیز یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ اس کا محافظ خدا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، اس کے پیدا کرنے والا خدا ہے، اس کے ختم کرنے والا خدا ہے۔ آپ کبھی اس کائنات کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ خرد بین سے بھی شاید اس پورے سسٹم کے اندر، یہ جو سولر سسٹم ہے، کہیں آپ دور نکل جائیں تو شاید آپ اس دنیا کو تلاش نہ کر سکیں۔ خدا کی کائنات کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے چند دنوں کے اور چند ٹکوں کے عہدوں کے لیے کیسی غیر اخلاقی اور شرمناک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ چند دن کے لیے، چند دن کی حکمرانی کے لیے، چند دن کی فرعونیت کے لیے، چند دن کی یزیدیت کے لیے۔ کتنی عمر ہے یزید کی؟ کون نام لیتا ہے اب فرعون کا؟ کیا اوقات، کیا کون جو ذلت انہوں نے کما لی وہ جاری و ساری ہے، اور ان کے مقابلے پہ جنہوں نے عزت کمائی، جنہوں نے خدا کے اوپر بھروسے کا جو ہے، جنہوں نے خدا پہ کے یقین کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑا، آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بچے قتل کرنے اس نے شروع کیے تو وہ تو صرف اپنا اقتدار بچانا چاہتا تھا، اسی بچے کو وہ گھر میں پال لیتا ہے، اور پھر وہی بچہ موسیٰ بن کر سلطنت فرعون کو ہمیشہ کے لیے سمندر کے اندر بہا دیتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ اے خدا، ہم تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنے ذاتی انات کے لیے، اپنی سیاسی انات کے لیے، اپنے سماجی، معاشرتی اور معاشی مخالفت کے لیے کبھی ایسا گھناؤنا قدم مت اٹھائیں خدا نہ، جس سے مذہبی روایات کو پامال کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔